جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب، میرا نام گلشن انصاری اور میں انڈیا کے شہر بمبئی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بیٹے ابان کے لیے دعا کریں، وہ ان دنوں بیمار ہیں اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. اللہ اس کی طبیعت کو بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا، وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یاد رکھو. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں. یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں، جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں، نیک ہی ہوتے ہیں، شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحت کے کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے، اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا. بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنی پاپڑ کھاتا ہے، اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے، پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی، ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں، پاپڑ کھلائیں، بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی. یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، وہ لازمی چڑچڑا ہوگا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کے اختلاف ہے؟ بولو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا، چینی کھانا، چاکلیٹیں کھانا، یہ صحت کے لیے، پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا، ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے، وہ دیکھو بیٹھا ہے، وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے، وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے. اتفاق سے میری نظر پڑی تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی، تو یہ چاکلیٹ کھا لے، پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ، کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا، کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں، آلو کے چپس تیل میں تل کے، یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے، اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں، منرلز تو ہے نہیں. وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو، بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو. تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو، لیکن نہ وہ انہوں نے سیریلیک لگایا، نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں، روٹی کو گرینڈ کیا، چھوٹے بچے کو نا، اسے دودھ میں ڈالا، تھوڑی دیر رکھا اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ سیریلیک کا خرچہ بچا رہے ہو، پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو، روٹیاں گرینڈ کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا، میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا، یہ چڑچڑا ہوگا، صحت خراب ہوگی، میں تو باہر چلا جاؤں گا، میں تو آفس میں رہتا ہوں، آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی. بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو، وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی. ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی، چینی. وہ اب اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا، وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی. لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئیں. بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی، چھوٹے بچوں نہ زکام نہ کھانسی، کچھ بھی نہیں. پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا، اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا، پیکنگ کی، تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے، آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. تو بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں، آپ بے وقوف ہو. میں چماٹ ماروں گا رکھ کے، مجھے غصہ آ رہا ہے. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں، جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں، لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں، میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ. بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا، ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں، مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے.
یہ اگلا نے آپ اکرام میں کرا دیا تو میرا اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے, تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا ایئر ہوسٹس کھانا, اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس, تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا ایئر ہوسٹس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو کوئی ٹرائی تو کرو کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی, جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے معدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے, تو کیوں ٹرائی کریں ہم. تو جوس پھر یہ میں نے نہیں, جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پاگل نہیں ہے کہ جوس پیئیں بھائی, ہم اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ, اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے, اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسے ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہی لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ. جاپان کیسے پیچھے رہتا, اس نے چیلنج قبول کیا. اس نے کہا سوئی, میں اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے, اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام. پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان, یا میڈ ان پاکستان, سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ, تو میں نے اس سے کہا یار میرا کہ یہ کام ہے ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانا ہے تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہہ رہے لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کو. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے, اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی, اور اگر ہے تو کمپنی نا, اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑا ہے, آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں, بند کرا دیں, چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے, وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے. گڑ کون سا صحیح ہے, اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر. براؤن شوگر کھائیں گے, براؤن شوگر ہے, لطیفہ ہے, ہنسو اس پہ بیٹھ کے, یہی شوگر ہے, وہ یہی شوگر ہے. تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں, یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ, براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے, یا شہد ہے, باقی یہ ہیں بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں, وہ ہے چائے پیتا ہوں. وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ, پھر چرچ پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض دفعہ زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا, تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں, وہ کیا ہے, چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے, اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے, تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے, لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں, بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے, نشہ ہے یہ, نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے, چائے ہے, اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا, کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, اب چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے. لسی میں اتنا میٹھا ادھر دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے, پھر لوگ بیزار کرتے ہیں. تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے. جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی, تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا, لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے. تو
تو یہ چھوڑ دو، یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں موکلیٹیں، یہ ابھی بچے ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں. عید پہ سارے بچے، ساری چینل اے چینل بی چینل سی ڈی سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. ایک بچے نے عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا، سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا میرے پاس اتنے بچوں کی تو یہی عید ہوتی ہے. تو کیا ہوا، ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں اس کو، پھر مجھے تو پتا نہیں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات، اس کو الٹیاں موشن اتنا زخم ہوا معدے میں اس کے. تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، بچے کی بھی صحت بھی، بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں. بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے. صحت خراب ہے، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا، عذاب بنا دیا اس نے میرے. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے، کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا، ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں، اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے، خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں، جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں، اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی، مہاجر پٹھان کے بھائی، سب مسلمان ہیں. پنجابی، پٹھان، بلوچ، ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی، اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. تو بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں. سب پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے، اس پہ اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے، حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، آپ دیکھنے روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے، اس کو پکڑو، 100 دفعہ پکڑو، آپ اس کو نہیں چھوڑے. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے. یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے، آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے. تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسری حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہم نے. کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے، خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار، خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا ہے کتنے کاموں پہ. حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا، لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے. تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی، کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف. میں نے کہا یار ہم بھی کر لیں بیٹھ کے. اس میں ہمیں اتنی گالیاں پڑی، لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو، سرکاری ملا، درباری ملا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر چھاپے مار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں، کیا لکھا ہوا ہے، ڈالر ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر، تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو، تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ. باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے، پال رہا ہے مجبوری میں. تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے، 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے، کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ کہ آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا، وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے، فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں، تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، میں جم سے آیا، فریج میں نے کھولا، کچن میں فریج رکھا تھا، 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، میں پی گیا، ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا، وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے، بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے، بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، اتنی اچانک غائب ہوئے ہو. کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو، اچانک غائب ہو.
تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن, میں نے کہا اب کیا کرنے, کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھائی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے. میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے دونوں انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا میں بھی بہت اسپیڈ, میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے کہا پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا گھر والے یہیں کچن پہ روٹی ووٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ ان سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر. اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتا چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نا واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے. یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا, تو گھر والوں کو پتا چلا جن میں نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں, تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں جانوں, اللہ عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو. ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے ہیں, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل. میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر. خبر واحد حجت ہے جب
बशर्ते कि कुरान के और खबर मुतवातिर के खिलाफ ना हो। कौन कौन सी मौत शहादत की मौत होती है, इसमें कंफ्यूजन है। जैसे करंट लगना या एक्सीडेंट, कोई भी हादसाती मौत होगी वो शहादत की मौत है। हाँ, एक आला दर्जे की शहादत है, वो शहादत है जो मैदान जंग में लड़ते हुए हासिल होती है। जुम्मे की नमाज में कंधे फलांग कर जाना नाजायज है, हदीस में वईद आई है। तो ये नाजायज सिर्फ जुम्मे की नमाज में, हर नमाज में किसी के कंधे फलांग के आप आगे नहीं जा सकते। या उस्तादी जी तुम इन डेरा इस्माइल खान ली मुसाफहती का हल तस्महु ली अल-आन औ बाद अल मजलिस ला अस्ततीउन अस्मह लका लिअन्नी ताइबुन जिद्दन। आज ही मैं सऊदीया से आया हूँ, सफर से आया हूँ, ना दिन में सोया ना रात में सोया, थकावट से हाल खराब हो रहा है। तो ये जो डेरा इस्माइल खान से जो साहब आए हैं वो कहाँ हैं? मुझे तो लग रहा है सऊदी अरब से आए हैं। अरबी बोल रहे हैं ना। कहाँ है डेरा इस्माइल? चले गए मेरा ख्याल। अच्छा, जब कोई डेरा इस्माइल खान से आता है तो कहता हूँ इस्माइल खान के डेरे में कौन रहता है? कहते हैं सॉरी, डेरा इस्माइल खान में कौन रहता है? कहते हैं मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा इस्माइल खान कहाँ रहता है? जब इस्माइल खान के डेरे में तुम रहते हो तो फिर इस्माइल खान। एक साहब से मैंने कहा आपने गुल अहमद के कपड़े पहने हैं कभी? गुल अहमद के कपड़े पहनते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर गुल अहमद क्या पहनता है? जब गुल अहमद के कपड़े आपने पहन लिए तो गुल अहमद क्या पहनता है फिर? तो वो कुछ जवाब ही नहीं होता बेचारे के पास। कज़ा नमाज कैसे अदा करें? मसलन अगर मेरे 2 महीने की नमाज कज़ा हो गई तो क्या मैं लौटाते वक्त 2 नमाजें एक साथ लौटा सकता हूँ? जी हाँ, लौटा सकते हैं। मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा एक साथ अदा करना, मगरिब के वक्त 2 दिन की कज़ा अदा करना। मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा अगर कज़ा हो गई है फिर तो ठीक है, अदा नमाज नहीं कर सकते। हर नमाज का अपना एक टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि नमाज में कोताही है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त तक मुअख्खर कर दिया जाए। तो यह सही हदीस है, कोई इजाजत नहीं है इसकी। इस पे मैं प्रॉपर इंशाल्लाह क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, मेरे जिम्मे है। जैसे अदालती खुला पे करवाया, अभी वितर पे करवाया, तो इस पे भी मैं भी प्रॉपर कि 2 नमाजें इकट्ठी करने का मतलब क्या है, कुरान और सुन्नत से क्या साबित है कि क्या एक नमाज को दूसरे नमाज के टाइम में ले जा सकते हैं, या ये मतलब है कि एक नमाज को आखिरी वक्त तक लेकर गए और दूसरी को अव्वल वक्त में लेकर गए, ये मतलब है, सिवाय हज के मौके पे। अच्छा भाई, फर्ज नमाज अदा करते हुए अगर कोई शख्स पहले कायदे में तैयात के बाद दुरूद शरीफ और उसके बाद दुआ पढ़ ले तो क्या सजदा सहव करना होगा? जी हाँ, करना होगा। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब मैं पता नहीं क्या लिखा है, स्टूडेंट हूँ BS। हमारा एक बुक है CHN जिसमें हम, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है यार, इस बुक में लिखा है कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बता दें लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में कि इंतहाई फजूल हरकत है, कोई फायदा नहीं है। अपने खानदान को समेट के अपना बुढ़ापा बर्बाद मत करो, अपनी खुशियां अपने हाथों से तबाह मत करो। और बच्चा पैदा करने से औरत की सेहत खराब नहीं होती, खूब समझ लो, बच्चा रोकने से खराब होती है, ये खूब अच्छी तरह समझ लो। क्योंकि बच्चा पैदा करना नेचुरल है, रोकना ये नेचर से लड़ना है। डॉक्टर लोग कहते हैं, जो अनाड़ी डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इतनी औरत की एनर्जी यूटिलाइज होती है बच्चा पैदा करने में, तो कहां से सेहत अच्छी होगी? एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है कि नहीं होती? भूख भी लगती है, चक्कर भी आते हैं, जब आप दौड़ते हैं सांस भी फूलता है, तो वो वक्ती है। पहले जमाने में जो खवातीन की उम्रें लंबी होती थी, एक बड़ी वजह ये भी थी, बच्चे बहुत पैदा होते थे उनके। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुराक मिल नहीं रही, फिर जाहिर है नुकसान होगा, तो खुराक तो खिलानी है उसको। जो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के बाद जो फीड करा रही है उनको खुराक तो देनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं आजकल मयारी खुराक नहीं है, तो खुराक को ठीक करो, बच्चे नहीं रोको। और गरीब आदमी ज्यादा अच्छी खुराक खा सकता है, वजह उसकी है कि उसके पास तो चीनी के पैसे नहीं होते, उसके पास तो कुकिंग ऑयल के वो चर्बी खाता है बेचारा। बकरीद में जो ना गोश्त चर्बी ले लेके खा रहा हो, ज्यादा अच्छी। मैंने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं, उनके चेहरे पे ऐसे जैसे चमक। मैंने कहा भाई तेरे पास खाने को रोटी है नहीं, इतनी चमक। पता चला वो कुर्बानी के दिनों में ना चर्बियां खरीद लेते हैं सस्ते दामों, उसी को ऑयल निकाल के खाते रहते हैं, वो खानदानी हो गए। तो गरीब आदमी तो जो है देसी चीजें खा सकता है बड़े आराम से आज भी, तो अल्लाह उसको उसी में सेहत दे देते हैं। तो खवातीन आजकल खा रही हैं पिज्जे बर्गर, तो फिर वो नुकसान होता है उसका। तो जो भी फैमिली प्लानिंग में आप जाके लोगों को बताएं कि फैमिली प्लानिंग से कोई नुकसान यानी कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है और सेहत खराब होगी बच्चे रोकने से। देखो, माहिर डॉक्टर कहते हैं कि औरत को अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी ना तो उसका ब्लड जाया होता है मेंसेस में, और वो ज्यादा खराब करता है औरत को, यानी उसमें ज्यादा ताकत, आयरन ज्यादा निकल जाता है उसमें। जो हर महीने मेंसेस होते हैं ना, वो ब्लड जो निकलता है औरत का, उसमें बहुत ताकत खर्च हो जाती है। प्रेगनेंसी में वो क्या हो जाता है, वो मेंसेस रुक जाते हैं औरत के, तो वही ताकत फिर बच्चा बनाने में इस्तेमाल होती है। बच्चा नहीं बनेगा तो वो जाया होगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप शादी नहीं करोगे तो इहतलाम में आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो निकल जाएगी। अब आप कहो कि मैं अपने जो है ना वो रोक के रखूं और 40 साल में मैं शादी करूंगा ताकि बैलेंस ही बैलेंस हो, तो बैलेंस नहीं बनेगा आपका, ये ज़हन में रखना। वो क्या है कि फितरत ने जितनी एनर्जी आपको इजाफी थी वो नाइट फॉल में निकाल देगी, या क्या होगा कि वो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, दूसरी तरह से सेहत खराब होना
शुरू हो जाएगी। तो पसीना जब निकलता है बॉडी में नमकियात की कमी होती है, तो अब आप कहो मैं पसीना ही नहीं निकालूंगा क्योंकि इससे ताकत खर्च होती है, तो डॉक्टर अक्लमंद कहेगा नहीं भाई पसीना निकालो, उसके बाद उसकी रिकवरी करो। तो औरत अगर बच्चे ही पैदा करना रोक दे कि इससे कमजोरी होती है, तो वो फितरत इंतकाम लेती है, उसको डिप्रेशन में लेके जाती है, उसकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। हमारी दादियों और नानियों की शादियां 13-13 साल की उम्र में हुई थी और वो फैमिली प्लानिंग जानते ही नहीं थे। 88 साल में फौत हुई हमारी दादी, वो भी जब सेहत की बिल्कुल ही केयर नहीं की है, बीपी हाई रहता था और मसाले डाल डाल के खाती थी, और इतनी चीनी खाती थी हमारी दादी के वो हम कहते थे चाय में 4-4 चम्मच चीनी। हम कहते थे भाई इतनी चीनी, कहते हैं बेटा हम चाय के शौकीन नहीं है, हम चीनी के शौकीन है, हम चाय पीते चीनी के चक्कर में। फिर भी 88 साल निकाले उन्होंने, क्यों? 13 साल में शादी हुई उनकी और कोई जानते ही नहीं थे, चीनी नहीं खाए आप कहीं समझे कि भाई है, लेकिन वो नेचर के ज्यादा करीब थे वो लोग। अब कितनी डाइटिंग प्लान और फलाना प्लान और ढिमकाना प्लान, उसके बाद फिर गुर्दे फेल पड़े हुए होते हैं। मर्दों के साथ भी औरतों के साथ भी है। तो नेचर पे चलेंगे सेहत अच्छी रहेगी, नेचर पे चलेंगे तो नेचर औरत को कहती है बच्चे पैदा करो, मर्द को कहती है मेहनत करो। तो अगर आपकी मजदूरी वाला काम नहीं तो जिम में मेहनत करनी पड़ेगी। मर्द को अल्लाह ने टफ कामों के लिए पैदा किया है। आपको जवान रहना है तो आप जवान रहने के लिए आपको वेट उठाना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा, और औरत को नस्ल पैदा करनी पड़ेगी, उससे वो सेहत उसकी ठीक रहेगी। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग में आप जरूर जॉब करें, लेकिन ये जाके बताया करें लोगों को एक्चुअली है ड्रामेबाजी, बेड़ा नहीं गरक करो अपना भी और अपनी खुशियां मत छीनो। और ये भी बताया करें जिन कौमों ने फैमिली प्लानिंग की है उनका हाल देखो क्या हो गया है। इटली की मिसाल एक सामने है, इटली का बेड़ा गरक हो चुका है। पता है वहां के गांव वीरान हो गए हैं इटली में। इटली की एक तहजीब थी, गांव के गांव वीरान हो गए इटली के, कदीम आबादियां वीरान हो गई हैं उनकी। और बांग्लादेश के लोग हैं वहां पे, मैं गया हूं, मैंने इतने बांग्लादेशियों की नस्ल बढ़ते हुए देखी है और इटली के लोगों की नहीं है। मैंने नाम रख दिया इटली का इटलंगा देश। और मेरा बयान अब 20 साल के बाद चलाना, 30 साल के बाद हम शायद जिंदा हो ना हो अल्लाह ही जाने, लेकिन ये मेरा बयान चलाना कि इटली के बजाय क्या बन चुका होगा, इटलंगा देश। उसमें बांग्लादेशी लोग होंगे क्योंकि उनका ग्रोथ रेशो बढ़ रहा है, इटली वालों का खत्म। वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं बढ़ाते। और उसकी एक वजह क्या है, खवातीन को जॉब दिलाते हैं वो, अब प्रेगनेंसी के दौरान वो जॉब में सही मेहनत नहीं कर सकती, कंपनियां उनको रेफर नहीं करती प्रेग्नेंट औरत को कि यार हमारे लिए बोझ बनेगी, तो वो क्या करती हैं कि फिर वो बच्चा नहीं पैदा करती जॉब के चक्कर में। तो अब वो एक नई टेंशन है, अब गवर्नमेंट कह रही है पैदा करो, तो वो कहें में जॉब करें या बच्चे पैदा करें हम। तो नेचर से लड़ोगे ना उल्टा ही। जो हमने इस्लाम ने कह दिया भाई औरत जॉब के लिए नहीं है, औरत किसके लिए है, घर के लिए। इस पे हमारे लिबरल लोग चीखते हैं कि 52% आबादी को मुफ्तियों ने घरों में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया। क्यों, औरत को इतनी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली नहीं है उसके ऊपर। हार्ड वर्किंग किसका काम है, मर्दों का काम है। औरत का काम है बच्चे पैदा भी करे, उनको पाले भी, उनसे मोहब्बतें ले, तो घर को संभाले वो। यही है औरत की नेचर। इससे लड़ोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, वही होगा जो इटलंगा देश में हो रहा है। इटली की सड़कें वड़कें देख के मुतासिर ना हुआ करो। जो घर के हालात हैं, इटली हो यूरोप हो, बेड़ा गरक है। गोरे की कोई जिंदगी नहीं, कुत्तों जैसी जिंदगी है बेचारे की। ना घर में बीवी उसकी कपड़े इस्त्री करने वाली और ना कोई उसको पूछने वाला घर के अंदर। दोनों मियां बीवी अपनी चाय बना के खुद पी रहे होते हैं, एक आध बच्चा लेके घूम रहे होते हैं। वो भी 50 साल में कमबख्तों ने बगैरतों ने पैदा किया होता है, वो भी गलती से हो गया होता है एहतियात के बावजूद। और उसमें भी कंफ्यूज होते हैं मेरा ही है या पता नहीं गफ्फार का है कि सत्तार का है, किसका है। तो क्या है यार, इससे हमारे गटर के ढक्कन के बगैर ये अच्छी है ये। तो गटर के ढक्कन भी होने चाहिए, ऐसा ना गवर्नमेंट के, हम तो पहले ही कह रहे थे ढक्कन नहीं होने चाहिए, मुफ्ती साहब ने और कह दिया। लेकिन ये है कि भाई ये खुशियां उशियां नहीं, उनके घर बर्बाद हैं। औरत घर में ही अच्छी है, शादी करो घरेलू औरत से। वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना, आपने कहा था पढ़ी लिखी बेच के खा जाएगी, तो गलत सेंस में ले गए। तो पढ़ी लिखी बेशक हो, लेकिन हो क्या, हाउस वाइफ, घरदारी, घर संभालने वाली हो। तो हमारा तो शुरू से यही रहा है भाई, हम जब शादी की तो घर वाली चाहिए, हमें जॉब वाली नहीं चाहिए। हालांकि मेरे माली हालात कितने टफ थे, हैंड टू माउथ चलता था मैं बिल्कुल। घर वालों ने कहा भाई हम जॉब कर लेते, मैंने कहा नहीं, औरत घर में अच्छी लगती है, रूखी सूखी खाएंगे, फाका कर लेंगे। मैं भी यही खाऊंगा, मैं नहीं कि बाहर बर्गर फोड़ूंगा, घर में सूखी रोटी खिलाऊंगा। लेकिन इसकी नौबत आती नहीं है, मेरे घर में कभी सूखी रोटी की नौबत अल्हम्दुलिल्लाह आई नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, घर में अक्सर मसाजिद के इमाम को दुआ में कहते सुने कि या अल्लाह, वो बातें पूछा करो जिसका अमली जिंदगी से ताल्लुक है। तो इन मामलात में मेरे भाई, मेरी पहली बीवी से मेरी एक बेटी है जो कि मेरे पास है। बीवी ने क्या लिखा हुआ यार, तो लिखा तो बड़ा बड़ा करो, असल में लिखा हुआ सही होता है, मैं मान लेता हूँ मेरे चश्मा
शर्म आती है यार, लोग बोलेंगे बातें 4-4 शादियों की, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। अब देखो नजर आ रहा है, मेरी पहली बीवी से मेरी एक बेटी है जो कि मेरे पास है, बीवी ने फिर वही तलाक ली है, खुला लिया है, अच्छा खुला लिया है, खुला की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है ना। अब मेरी दूसरी बीवी मेरी बेटी और अपनी सगी बेटी के दरमियान बराबरी के मामला नहीं कर पा रही, मैंने खुद देखा। तो इन मामला में मेरे लिए क्या काम आते हैं, मुझे क्या फैसला करना चाहिए? मेरे कारोबारी मामला में पूरा दिन घर से बाहर रहता है। भाई औरत को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, मर्द पाल लेता है सोतेले को, फिर भी औरत नहीं पालती भाई। औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने बच्चे पे ही आता है, उसका दिल दूसरे के बच्चे पे दिल नहीं आता। तो ये नेचुरल है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश ना करें, ना बीवी से नाराज हो ना बदकूं। बल्कि मर्द भी कहाँ जो अपने बच्चे को आमतौर पर, सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो भी तो औरत कहाँ करेगी। तो आपकी जो बेटी है औरत, उसको मोहब्बत अगर नहीं दे रही तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये नेचुरल है। उससे बीवी से लड़ाई भी ना करें, बदगुमान भी ना हो, बस इतना कर लें कि उसको खाना खिला दे टाइम पे, बड़ी हो जाएगी थोड़ी दिन में खुद ही समझ जाएगी क्या किस। और फिर बेहतर यही है कि उसको अपनी माँ के पास रखें, नानी दादी के पास रखें, सुतेली माँ के बजाय कहाँ रखें, नानी दादी के पास रखें, वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा अच्छा केयर करेगी। क्या किस्तों पर चीज, हाँ वो जब अच्छी तरह पाल लेती जब उसके अपने बच्चे ना होते, अपने बच्चे ना होते उसको। क्या किस्तों पर चीज खरीदे, जायज है भाई, किस्तों पर चीजें हमेशा महंगी होती हैं, उसी वक्त मजलिस में तय हो जाए, खत्म। मेरा नाम हाफिज नजर मोहम्मद है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसर से आया हूँ। मैंने अपना रंगीन तजवीदी कायदा और इसी कलर में तजवीदी कुरान भी लिखा है। मैं ये नुस्खा आपकी खिदमत पेश करने आया हूँ, ताकि अगर इसमें कमी पेशी की गुंजाइश हो तो आप भाई मैं पहले पढ़ूंगा तो फिर इसकी